خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر نشریات میں. علماء کرام ہمارے ساتھ موجود ہیں. اگر اجازت دیں، اگر آج ہم اس پہ بات کر سکیں، دونوں چیزوں کا آپس میں ربط بھی ہے. عاجزی، عجز، انکساری اور خوش اخلاقی، یہ کتنی زیادہ اہم، اور اس کے بارے میں کیا کہا اگر اجازت دیں اور داؤد علی صاحب اگر اس پہ آپ سے آغاز کر سکیں. یعنی یہ صرف یہ پوچھنے کا مقصد ہے کہ بینگ کائنڈ، بینگ ہمبل، لوگوں سے اچھے سے بات کرنا، یہ صرف ایک گڈ مینرز میں آتا ہے یا نہیں؟ یہ معاملہ صرف گڈ مینرز کا نہیں، یہ اس سے آگے کا معاملہ ہے اور اس کا بڑا مقام ہے، بڑی تاکید ہے اس کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گڈ مینرز میں بھی اگر آپ اس کو لیں تو یہ چھوٹی بات نہیں ہے. ہاں ٹھیک. یعنی اس کے حوالے سے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ عاجزی کا کیا مطلب ہے. ایک یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کی تذلیل کے لیے راضی ہو جائے، یعنی سیلف ہیوملیشن، اس کو بھی پسند نہیں کیا گیا. ٹھیک ہے. ہاں. اور ایک یہ ہے کہ انسان ایروگنس کی طرف جائے، اس کو بھی پسند نہیں کیا گیا. تو یہ وہ دو ایکسٹریمز ہیں کہ جن کو ناپسند کیا گیا. صحیح ہے. پھر اگر آپ ایروگنس سے تھوڑا سا درمیان کی طرف آئیں تو انسان کی نفس کی عزت، جس کو عزت نفس کہتے ہیں، سیلف اسٹیم کہتے ہیں، اس کو مانگا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد اگر آپ یہ ذلت نفس سے تھوڑا اس طرف آئیں تو پھر اس کو کہا جائے گا عاجزی اور انکساری. کہ ہم یہ کہیں گے کہ ہاں یہ شخص جو ہے وہ ڈاؤن ٹو ارتھ ہے، ہمبل ہے، جھک کر ملتا ہے، خوش اخلاقی کے ساتھ ملتا ہے. یہ اپنے آپ کو سپیریورٹی کمپلیکس میں مبتلا نہیں ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ انفیریٹی کمپلیکس میں چلا جائے، لیکن یہ کہ بہرحال سپیریورٹی کمپلیکس میں بھی نہیں ہے، تفوق کے اس کمپلیکس کا یہ شکار نہیں ہے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود اس کا اظہار جو ہوتا ہے وہ عاجزانہ ہوتا ہے، منکسرانہ ہوتا ہے، ڈاؤن ٹو ارتھ رہتا ہے. مثال کے طور پر ایک انسان ہے، بہت بڑا عالم ہے، تو علم اس کے پاس ہے، مگر پھر بھی خاک پر بیٹھنا اس کو پسند ہے یا نہیں؟ لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اس موقع پر اس کا انداز کیا بن جاتا ہے؟ مثلا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاک پر بیٹھنے کو پسند کرتے ہیں، ان سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ تو آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں پر ہمیں جو چیز نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان سے برتر کوئی نہیں ہے، مگر ان کے ساتھ ساتھ یہ انکساری ہے جو پیغمبر اکرم کا اخلاق ہے. ٹھیک ہے. پہلے عاجزی کے حوالے سے، پھر اس کے بعد خوش اخلاقی پہ بات کر لیں گے. جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عاجزی ایک اعلیٰ ترین اخلاقی انسانی وصف ہے. حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے کہ انسان خاک سے بنا ہے، اور خاک ساری نہیں تو پھر انسان واہ واہ واہ. آئے ہے. یعنی یہ اس کی اصل ہے، یہ اس کی حقیقت ہے. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اپنے بندوں کی پہچان بتائی نا، وہ یہی کہا کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرمی سے چلتے ہیں. یہاں پر نرمی سے چلنے سے مراد بھی عاجزی اور انکساری ہے، اور زمین پہ چلنے سے مراد ان کا جو زندگی بھر کا چلن ہے وہ بڑی عاجزی اور تواضع سے رہتے ہیں. تواضع کو اگر آپ بالکل اس کی ضد کے ساتھ دیکھیں نا تو مقابلے میں آتا ہے تکبر. یعنی آپ نے تواضع چھوڑی ہے تو آپ سمجھے کہ تباہی کے دھانے پہ کھڑے. تکبر کی حدود میں داخل ہو رہے ہیں میرا، ایسا داخل ہو گئے، کیونکہ قرآن پاک نے ہر جگہ پہ جو ہے نا جو مثالیں قائم کی ہے. مطلب سب سے پہلے شیطان کی مثال دی تو تکبر، اس نے تواضع چھوڑی، اپنی حقیقت چھوڑی. اس کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم کا وہ پابند تھا، مگر اس نے کہا کہ میں بہتر ہوں آدم سے. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ کا کام اٹھنا ہے. اس نے یہ حجت پیدا کی، اس نے یہ نہیں دیکھا میں کس کو حجت دے رہا ہوں. پھر آپ دیکھیں قرآن نے مثال دی نمرود کی، اس نے بھی تکبر کیا، اس کو مچھروں سے مروایا. قرآن نے مثال دی قارون کی، اس نے بھی تکبر کیا، عاجزی کو ترک کیا، اس کی جو حقیقت تھی. قرآن نے مثال دی شداد کی، جس نے اپنی جنت بنائی، اس نے بھی تکبر کیا، پیغمبروں سے، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا، انکار کیا. اس نے کہا ایسی جنت میں نے بہت دیکھی ہے، میں خود بنا لوں گا. تو انسان جب اس لیول پہ پہنچ جاتا ہے نا، قرآن کیوں بار بار کہتا ہے کہ تو انسان اپنی حقیقت کو پہچان، تو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے. بِأَيِّ شَيْءٍ خَلَقَ. تو کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ خَلَقَهُ مِن نُطْفَةٍ. تو ایک نطفے سے پیدا ہوا ہے. تیری حقیقت یہ ہے. قرآن بار بار انسان کو یہ تھوڑی کوئی مطلب میڈیکل سائنس کے تحت جو ہے وہ ایمبریولوجی تھوڑی پڑھا رہا ہے، وہ بتا رہا ہے، انسان کی حقیقت بتا رہا ہے کہ اس کی اوقات یہ ہے. تو انسان کو اپنی اس اوقات میں رہ کر عاجزی کو اختیار کرنا چاہیے. آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسی مثالیں قائم ہیں کہ جو عاجزی سے نکلتا ہے، بڑے بول بولتا ہے، پھر وہ اتنی تیزی سے نیچے گرتا ہے. کوئی عزت کے مقام پر ہوتا ہے، چوٹیوں پر نیچے گر جاتا ہے. کوئی دولت مند ہوتا ہے، وہ روڈ پر آ جاتا ہے. تو ہمیں دیکھنا چاہیے بڑے بڑے طاقتور آئے، لیکن بڑا بول اللہ کو پسند نہیں، عاجزی اللہ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میری رضا کے لیے جھکتا ہے میں اس کو اٹھا دیتا ہوں. واہ واہ واہ، کیا کہنا ہے. واہ واہ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں سیدھی سی بات ہے کہ جو درخت پھلدار نہیں ہوتا وہ اکڑا ہوا ہوتا ہے، اور جو پھلدار درخت ہوتا ہے وہ جھکا ہوا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا نا، جو اندر سے سائیکو ہوتا ہے، نفسیاتی ہوتا ہے، اس کو آپ ہمیشہ اکڑا ہوا پائیں گے، اور جو اندر سے بھرا ہوا ہوتا ہے نا، اس کا ظرف ہوتا ہے، ہمیشہ آپ کو جھکا ہوا دکھائی دے گا۔ اچھا آپ انسانی تاریخ پر نگاہ ڈالیں، وسیم بھائی کی طرح ارے نہیں آپ انسانی تاریخ پر نگاہ ڈالیں تو جیسا قبلہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا، علامہ کمیل صاحب نے بھی فرمایا کہ علامہ داؤدانی صاحب جی انہوں نے بھی فرمایا کہ معذرت کوئی مشکل کہ قرآن میں آپ دیکھیں، قرآن میں جن لوگوں نے بھی تکبر کے دعوے کیے، جتنے نام لیے گئے، ان سب کا حال کیا ہوا؟ تو تکبر شیطانی صفت ہے جو ہمیشہ آپ کو زمین بوس کرے گی، اور تواضع یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے، اللہ کی جانب سے عطا کردہ۔ اور یاد رکھیں کہ جس نے اس صفت کو اپنایا وہ کبھی بھی، ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، کبھی بھی زمین بوس نہیں ہوگا، بلکہ اللہ رب العالمین اس سے عزت عطا فرمائے گا۔ قرآن کریم میں ہے نا کہ وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا۔ حضرت لقمان حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی تو فرمایا کہ غرور تکبر کی وجہ سے گال پھلانا مت۔ اچھا جی ہم کہتے ہیں نا یوں کر کے گال مت پھلانا، اور فرمایا کہ زمین پر عاجزی کے ساتھ چلنا۔ اور قرآن کریم میں دوسرے مقام پر ہے کہ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا۔ کیوں کیا کرے گا یہ گال پھلا کر، تکبر کر کے؟ کیونکہ تکبر اللہ رب العالمین کی صفت ہے، کسی اور کو زیب ہی نہیں دیتا۔ تکبر ردائی، حدیث قدسی میں فرمایا کہ تکبر میری چادر ہے۔ اچھا ہاں، جو اسے اپناتا ہے تو وہ خیب و خاسر ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں جتنے انبیاء، جتنے رسول اعظام علیہم السلام گزرے، ان کے سچے پیروکار گزرے، صحابہ کی صورت میں، اہل بیت اطہار کی صورت میں، آپ دیکھیں کہ سب میں عاجزی، کوئی علم کا پہاڑ ہے، کوئی اخلاق کا پہاڑ ہے، اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو بھر بھر کر دیا، لیکن سب جھکے ہوئے، سب جھکے ہوئے۔ تو فرمایا کہ تو کیا کرے گا؟ اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ، زمین پر اکڑ کر کے تو زمین کو پھاڑ دے گا؟ تو زمین کو پھاڑ نہیں سکتا۔ تو تکبر کر کے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ کے، اکڑ کے تو پہاڑوں تک پہنچے گا۔ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تو طول میں وہاں تک پہنچے گا، تو وہ بھی نہیں کر سکتا، تو کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں کہ تیری حقیقت ایک ناپاک قطرہ ہے۔ تو لہٰذا تواضع اختیار کر۔ اور نبی علیہ السلام کی پوری حیات طیبہ دیکھیں کہ جہاں پر آپ کی اخلاقی صفات اور بھی ہیں، وہاں تواضع انکساری۔ صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہیں تو مل کر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ نیچے بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ علیہ السلام ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بالکل اس طرح ظاہر فرماتے کہ جیسے میں تمہارے جیسا ہوں، حالانکہ وہ سب سے بڑھ کر ہیں، سب سے اعلیٰ ہے مخلوق میں، لیکن ظاہر کیا فرما رہے ہیں؟ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی امت سے، من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ، جس نے اللہ کی ذات کی خاطر، اللہ کے لیے نیچے جھکا، انکساری کی، تواضع اختیار کی، فقد رفعہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرمائے گا۔ ایک بزرگ نے ایک شخص کو دیکھا جو بڑا اکڑ کے چل رہا تھا، تو آپ نے اسے سبق سکھانے کے لیے فرمایا کہ اور اکڑنا شروع ہوا، یہاں تک گر گیا۔ کہا دیکھا کیا ہوا، اکڑو گے تو گر جاؤ گے، عاجزی کرو گے تو جھکے ہوئے رہو گے، اللہ رب العالمین بلندی عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ اسی سے جڑا ہوا ہم ایک منٹ کا کامنٹ اس پہ بھی لے لیتے ہیں، خوش اخلاقی بطور مجموعی، کیا اس کے بارے میں کہیے گا؟ خوش اخلاقی کے اندر وہ سارے اوصاف آ جائیں گے کہ جن کو الگ الگ ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں، مثلا تواضع ہے، عاجزی، انکساری ہے، یہ سب خوش اخلاقی کا ایک چیپٹر ہے۔ اسی طریقے سے انسان کا اپنی خواہشات کو کنٹرول کر کے عفیف بن جانا، صاحب عفت بن جانا، یہ بھی خوش اخلاقی کے اندر شامل ہے۔ لوگوں سے ہمدردی کے بول بولنا، ان کے ساتھ ان کی غموں کے اندر جڑ جانا اس طرح سے کہ ان کو لگے کہ آپ ان کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ بھی خوش اخلاقی ہے۔ ان کی خوشی میں خوش ہونا، اس میں مسکرا کر ان سے ملنا، ان کو مبارکباد دینا، یہ سب خوش اخلاقی ہے۔ اگر کوئی گھر پر آتا ہے تو مہمان کی صورت میں اس کا استقبال کرنا، اسے اپنے سینے سے لگانا، اس کی پیشانی پر بوسہ دینا، اس کے ہاتھ کو پکڑنا، اس کو بٹھانا، اس کو کھانا کھلانا، یہ سب خوش اخلاقی میں ہے، جس کے ذریعے سے انسان نیک نامی بھی حاصل کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے دوستوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ یعنی مولا امیر المومنین کا یہ جملہ ہے کہ وہ بہت ہی غریب ہے کہ جو اپنے
لیے کچھ دوست پیدا نہ کر سکے. اور اس سے بھی غریب وہ ہے کہ جو دوست اس نے پیدا کیے تھے ان کو اس نے ضائع کر دیا. یعنی اگر چند دوست پیدا نہیں کر پایا تو غریب ہے. جو چند دوست تھے ان کو بھی اس نے ضائع کر دیا تو وہ اس سے بھی غریب تر ہے. تو یہ دوست پیدا کرنے کے لیے جو چیز بہت مؤثر ہے اس کے اندر ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ خوش اخلاق کتنا ہے. کوئی پسند نہیں کرتا کہ کوئی ایسا اس کا دوست ہو جو چیخ چیخ کر بات کر رہا ہو, بات بے بات. ابھی جو باتیں ہو رہی تھی اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایک نصیحت جناب لقمان علیہ السلام کی, ان انکر الاصوات لصوت الحمیر, کہ آوازوں میں بدترین آواز گدھے کی آواز ہے. کہ جب وہ گفتگو کرتا ہے تو کسی کے کانوں کو اچھا نہیں لگتا, لیکن کوئل اگر کوکتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس کی آواز کانوں کو بھلی محسوس ہوتی ہے. تو یہ شیرینی بات کرنے کے دوران آواز کا اتار چڑھاؤ اس طرح سے ہو کہ سامع کے لیے ایک پسندیدہ کیفیت اس کے اندر ڈیولپ ہو سکے, یہ خوش اخلاقی کے اندر شامل ہے. جزاک اللہ. ان سے جب ہم کہتے ہیں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, کیا مراد ہے اس سے؟ یعنی مشہور و معروف ہم سب نے سنا ہے. اس میں تو دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ ہے, پورے اسوے کا اس میں ٹھیک کہ تمہارے لیے حضور علیہ السلام کی زندگی میں بہترین اسوہ ہے. صحیح ہے. اب حضور علیہ السلام کی زندگی کا جو سب سے نمایاں پہلو ہے وہ اخلاق ہے, سب سے نمایاں. انک لعلی خلق عظیم. انک لعلی خلق عظیم. اسی کی مدد سے آپ نے جو ہے وہ دین اسلام کو بھی پھیلایا. اور دین اسلام کا یا کسی بھی مذہب کا جو بنیادی مقصد ہے وہ مینرز اور اخلاق. صحیح ہے. یہ مذہب کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے, اس کے جو آبجیکٹو ہوتے ہیں, اس میں سے ایک اہم ترین, حضور نے فرمایا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق, میں اس لیے آیا ہوں تاکہ اعلیٰ ترین اخلاق کی تکمیل کروں. آپ ورڈ کو ذرا چیک کریں کہ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں اخلاق کی تعلیم سب نے دی, لیکن دعویٰ تکمیل کا صرف حضور علیہ السلام نے کیا. اور آپ اس بات کو بھی ذہن میں رکھیں, جیسے رضا بھائی ابھی ذکر کر رہے تھے کہ ایک گدھے کی آواز ہے جس کو قرآن نے کہا انکر الصوت, کوئل کی آواز ہے. دیکھیں انسان اور جانور میں فرق کیا ہے؟ اخلاق کا ہے. ایک انسان ہے تو اس کے اندر انسانی اوصاف کیا ہیں؟ لوگوں سے اچھی طرح بات کرے, لوگوں سے اچھی طرح پیش آئے. لوگ جو ہے وہ ایسے ہی انسان کو پسند کرتے ہیں, اور ایسا ہی انسان معاشرے میں کوئی کردار ادا کر سکتا ہے جس کے اخلاق اچھے ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں ایمان میں سب سے زیادہ کامل, اکملکم ایماناً, سب سے زیادہ ایمان میں کامل وہ ہے کہ جس کے اخلاق سب سے زیادہ. واہ واہ, بات ہی ختم ہے. آخری جملہ صاحب. قرآن کریم میں ہے کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, محبوب اگر آپ ترش مزاج ہوتے ہیں نا تو آپ کے ارد گرد اتنا جمگٹا نہ ہوتا. آپ نرم مزاج ہیں, آپ کے اخلاق اعلیٰ ہیں, اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. بلکہ میں کہوں گا کہ خلق بھی خلق تھا, میرے مصطفیٰ سے جڑا ہے تو عظیم ہوا ہے. تو آقا علیہ السلام کی یہ صفت ہے. اور سیدہ عائشہ فرماتی ہیں ساری اخلاقی باتیں اس میں آ گئیں. لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفاحشا ولا سخابا فی الاسواق. وہ پھر فرمایا کہ ولا یجزی بالسیئۃ السیئۃ ولکن یعفو ویصفح. آقا علیہ السلام نے کبھی بھی فوش کلامی نہیں فرمائی. ہم بڑے دھڑلے سے کرتے ہیں نا, الٹے سیدھے لطیفے سنا دی ہے. فوش کلامی کبھی نہیں فرمائی, فوش بات کبھی نہیں فرمائی, اور کبھی بھی نکڑ پہ کھڑے ہو کر چیخ کر بات نہیں فرمائی. کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا. ہمیشہ جہاں ذات کی بات آئی تو وہاں سچے دل سے معاف فرما دیا. یہ آقا علیہ السلام کے اخلاق کا مجموعہ جو اس حدیث پاک میں آقا علیہ السلام نے سیدہ عائشہ نے بیان فرمائی. اور آخری بات کہوں گا کہ جس کے اخلاق برے ہوتے ہیں اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا, جس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہر کوئی ہوتا ہے. اور میں کہوں گا کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے امتی ہونے کی حیثیت سے ایسے اخلاق اپنائیں کہ غیر بھی کہے کہ امتی ایسا ہے تو ان کا پیارا نبی کیسا ہوگا. سبحان, با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب. جزاک اللہ, بہت شکریہ. ایک وقفہ لیتے ہیں انشاءاللہ, جس کے بعد جناب محمود حسن اشرفی صاحب اذان فجر دینے کی سعادت حاصل کریں گے انشاءاللہ. گزار رکھنے کی دعا. وبصوم غد نويت من شهر رمضان, میں ماہ رمضان کے کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا رب جزاک اللہ بہت نوازش جناب محمود الحسن اشرفی صاحب نے اذان فجر دینے کی سعادت حاصل کی، ساتھ ہی اہلیان پاکستان نے 18واں روزہ اختیار کر لیا الحمدللہ دنیا کے کئی حصوں میں 19 رمضان المبارک۔ دوسرا شب نے بالکل اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ آپ سب لوگ انشاءاللہ ہماری دعاؤں میں، ایک صاحب نے بہت کہا ہے ان کی صاحبزادی لاپتہ ہیں کچھ دنوں سے، انسان تکلیف کا احساس کر سکتا ہے، کراچی گئیں، اللہ تعالیٰ جلد اللہ کرے کوئی اچھی خبر ہو انشاءاللہ۔ ایک صاحب نے کہا ہے ان کی صاحبزادی کو بینائی کا مسئلہ ہے، بالکل ٹھیک ہے، اچانک بیٹھے بیٹھے وہ سب ایک دم اندھیرا چھا جاتا ہے ان کی آنکھوں کے سامنے۔ آپ پلیز ان دو کو ضرور یاد رکھیے گا آج سحر کے وقت دعاؤں میں، مجھے اپنی دعاؤں میں اگر ممکن ہو تو یاد رکھیے گا۔ آپ سب کی محبتوں کا بہت 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 زیادہ شکریہ، بہت زیادہ شکریہ، بہت نوازش۔ ہم روزانہ ہم نے کوشش کی تھی کہ کسی نبی علیہ السلام کی دعا جو قرآن مجید میں ہو اس سے اختتام کریں۔ آج حضرت ایوب علیہ السلام، صبر ایوب کے کیا کہنے علیہ السلام کے، تو آئیے اسی دعا سے ہم اختتام کرتے ہیں جو کہ سورہ انبیاء میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى، جب ایوب، ہمارے بندے ایوب نے، یا ایوب علیہ السلام کا قصہ یاد کرے، جب انہوں نے ندا دیا، جب انہوں نے کہا، کیا کہا؟ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اور ایوب علیہ السلام کا قصہ یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، کہا کہ مجھے تکلیف چھو رہی ہے
اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر مہربان ہے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ایوب علیہ السلام کے ہی صدقے میں صبر عطا فرمائیں، اور انہی کی تکلیف جس طرح رفع ہوئی، جو لوگ تکالیف میں ہیں کسی بھی عنوان سے، مجھ سمیت سب کی تکالیف کو اللہ تعالیٰ رفع فرمائیں انشاءاللہ، بشرط صحت، سلامتی اور زندگی۔ انشاءاللہ اب سے کچھ گھنٹوں بعد یعنی کہ 1:45 پر ہوتی ہے ملاقات۔ اتمام سے دعا۔ اللہ حافظ و ناصر۔